بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہمارے سامنے ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مررت لیلۃ اسری بی بقوم، کہ شب معراج میں ایسی قوم کے پاس سے گزرا، تقرض شفاہہم بمقاریض من النار، جن کے ہونٹوں کو جہنم کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا۔ فقلت یا جبرائیل من ہؤلاء، تو میں نے جبریل امین سے کہا یہ کون لوگ ہیں کہ جن کو اتنی بڑی سزا دی جا رہی ہے؟ قال ہؤلاء خطباء امتک الذین یقولون ما لا یفعلون، حضور یہ آپ کی امت کے وہ خطباء ہیں جو لوگوں کو تو کہتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ تو دوستو، اس پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سب عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان احادیث طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح ایک اگلی حدیث پاک جو بہت ہی نہایت ہی غور طلب ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل لوگ نہایت ہی خوبصورت کلام بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہر بندہ یہ تقریباً چاہتا ہے کہ میں ایسی تقریر کروں، ایسا خطاب کروں، ایسا ترنم لگاؤں کہ لوگ واہ واہ کریں اور سب کے دلوں پہ میں راج کروں، بار بار وہ مجھے بلائیں اور میری تعریفیں ہوں۔ تو ان کو غور کرنا چاہیے اس حدیث پاک کے متعلق۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، من تعلم صرف الکلام، جس نے سیکھا کلام چلانا، کلام کرنا، گفتگو کرنا، خطاب کرنا، یہ سارے اس کے مفہوم ہیں۔ جس نے سیکھا کس کے لیے؟ لیسبی بہ قلوب الرجال او الناس، تاکہ وہ اپنے کلام کے جادو سے لوگوں کے دلوں کو اپنا بنا لے اور ان کو اپنا قیدی کر لے۔ تو جس نے اس طلب کے اندر اور اس ذوق کے اندر کلام کرنا سیکھا کہ لوگوں کے دلوں پر راج کرے، لم یقبل اللہ منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کا نہ کوئی نفل قبول فرمائے گا اور نہ ہی فرض قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے کہ یہ کتنی بڑی وعید ہے کہ ہم اگر خطاب اس نیت سے کرتے ہیں کہ تاکہ لوگ ہمیں واہ واہ کریں اور لوگوں کے دلوں پر ہم راج کریں، تو پھر یاد رکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ تو اس لیے وعظ میں، تقریر میں، بیان میں، درس و تدریس میں، ابلاغ دین میں، تبلیغ دین میں مقصود کیا ہونا چاہیے؟ للہیت، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ اخلاص عطا فرمائے۔